اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم انا اقرا السطور الباقیہ من هذا الدرس شاب بناؤن کما انتم تعریف اولا انا اقرا العبارات ثم انا اقدم التراجم لهذه العبارات واخيرا انا اقدم ايضا التشريح والتفصيل باللغة العربية. ثم قلت له حبيبي ألك من حاجة، پھر میں نے اس بچے سے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ضرورت ایسی ہے تو مجھے بتایا جائے. فقال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں ایک ضرورت ہے. اذا کان فی غد تاتی ہاہنا عند الضحیٰ تجدنی میتا، کہتے ہیں کہ کل جب آپ یہاں آئیں گے تو مجھے ڈیڈ پائیں گے، مجھے مرا ہوا پائیں گے. فغسلنی فغسلنی وکفنی فی ہذہ الخیمہ، تو مجھے نہا کر اور میری تدفین کر، مجھے کفن پہنا کر اسی خیمے کے اندر دفن کر دیا جائے. وحفر قبری بہا، اور کہتی یہ ہیں اور یہیں پر میری قبر کھودی جائے. ولا تعلم بذلک حدا، اور کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ولا تعلم حدا، اور تم کسی اور کو اس کی خبر نہ دینا. وفتق جیب ہذہ الجبہ، اور اس کے بعد یہ میرا جو جبہ ہے اس کی جو جیب ہے اسے پھاڑنا. وَخْرُجْ مَا فِيهَا وَامْسُكْهُ عِنْدَكَ، کہتے ہیں کہ جو چیز پھاڑنے کے بعد نکلے اسے اپنے پاس سلیقے سے رکھ لیا جائے. فَإِذَا دَفَنْتَنِي وَفَرِغْتَ مِنْ أَمْرِي فَصِلْ إِلَى ہارون الرشید، اور کہتے ہیں کہ جب میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تم سیدھے ہارون رشید کے پاس جاؤ. وَادْفَعْ لَهُ مَا تَجِدُهُ فِي الْجَيْبِ، اور جو چیز میری جیب میں ملے اسے لے جا کر ہارون رشید کے سپرد کر دیا جائے. وَقْرِهُ مِنِّي السلام، اور میری جانب سے انہیں سلام کہا جائے. قال فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ وَصَلْتُ إِلَى تِلْكَ الْخَيْمَةِ، کہتے ہیں کہ جب کل آیا تو میں اس خیمے میں گیا. فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَاتَ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کی دم نکلی ہوئی تھی، اللہ کی کرم فرمائی ان پر ہو. قال فَتَأَسَّفْتُ عَلَيْهِ أَسْفًا شَدِيدًا، تو مجھے ان کے اس مرنے پر خاصی تکلیف ہوئی. ثم اخذت فی غسلہ و تجہیزہ، اور کہتے ہیں کہ میں ان کے غسل سے، ان کی تجہیز سے فراغت کے بعد میں نے ان کو دفن کیا. وصلیت علیہ فی الخیمہ، اور اسی خیمے میں میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. وحفرت قبرہ بہا کما قال، اور ان کے کہنے کے مطابق میں نے اسی خیمے میں ان کی قبر تیار کی. ثم فتقت جیبہ فرأیت فیہ یاقوتۃ تساوی 1000 دینار، اور کہتے ہیں کہ جب ان کے کہنے کے مطابق میں نے اور ان کے کہنے کے مطابق جب میں نے ان کی جیب پھاڑی اور جو کچھ نکلا تو ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سیدھے میں ہارون رشید کے پاس گیا. فلما خرج فی موکبہ،
اور کہتے ہیں کہ جب اپنی مجلس کے لیے، اپنے دربار کے لیے وہ باہر آئے، تعرضت له فی بعض الطریق ودفعت الیہ الیاقوتۃ، کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق میں گیا اور جو یاقوت ان کی جیب سے باہر نکلا تھا میں نے ہارون رشید کے سپرد کر دیا۔ فلما رآہا خر مغشیا علیہ، کہتے ہیں یاقوت کو دیکھتے ہی ہارون رشید پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاحتبستنی الخدمۃ، تو ان کے آس پاس جو سارے خدام تھے ان سبوں نے مجھے گھیر لیا اور دارو بھی گھیر لیا۔ فلما افاق قال خلوا عنہ ثم اخذ بیدی ومضى بی الی مجلسہ، تو جب ہارون رشید کو ہوش آیا تو نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی مجلس جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں لے کر گئے۔ وقال یا اخی ما فعل اللہ بصاحب هذه الیاقوتۃ، کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو یاقوت جس کے پاس سے آپ لے کر آئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، کیا ان کے ساتھ پیش آیا ہے، ذرا مجھے بتایا جائے۔ فقلت لہ مات رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ وہ انتقال فرما گئے، اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ ثم وصفت لہ کل ما کان منہ، تو کہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جو انہوں نے مجھ سے کہی تھیں سب ہارون رشید کے سامنے میں نے پیش کر دیں۔ فجعل الرشید یبکی ویقول، کہتے ہیں کہ زار و خطاب ہارون رشید رونے لگے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انتفع الولد وخاب الوالد، کہ یقیناً یہ بات سچ ہے کہ بیٹا تو کامیاب ہو گیا لیکن بیٹے کا جو باپ ہے، یہ جو ہارون رشید ہے، اس کے حصے میں سوائے ناکامی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آئی۔ ثم نادى یا فلانۃ فجاءت امرأۃ کأن حوریہ، اس کے بعد اس بچے کی والدہ کو بلایا اور کہتے ہیں کہ جب آ رہی تھیں تو اس قدر حسین تھیں، اس قدر خوبصورت تھیں کہ بالکل حور کی طرح لگ رہی تھیں۔ فلما رأتنی ارادت ان ترجع فقال لها الرشید ادخلی فدخلت وسلمت، کہتے کہ مجھے دیکھ کر وہ واپس جانے لگی تو ہارون رشید نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، آپ چلے آئیں۔ چنانچہ وہ آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے سلام کیا۔ فرما لہل یاقوتۃ فلما رأتها صاحت صیحۃ وغشی علیہا، کہتے ہیں جب انہوں نے اس کی والدہ نے یاقوت کو دیکھا تو دھاڑے مار مار کے رونے لگیں اور ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فلما افاقت قالت یا امیر المومنین ما فعل بولدی صاحب هذه الیاقوتۃ، تو ہارون رشید امیر المومنین ذرا مجھے یہ بتائیے کہ جو میرا بیٹا ہے جس کے پاس یہ یاقوت تھیں اس کا حال کیا ہے، کیا گزری ہے اس کے اوپر۔ فقال لی صف لی صفتہ، تو مجھ سے کہا گیا کہ ذرا ان کی والدہ کو اس کے احوال کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وقص علیہ قصتہ، اور اس کی پوری داستان ان کے سامنے رکھیے۔ قال فقصصت علیہ ما کان منہ فجعلت تبکی، جب میں نے یہ ساری داستان جو ان کے ساتھ گزری تھی بیان کیا تو ان کی والدہ بڑی تیزی کے ساتھ زار و قطار بالکل رونے لگیں۔ وتقول ما اشوقنی الیک یا قرۃ عینی، کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو مجھے کس قدر عزیز تھے۔ لیتنی کنت اسقیک اذ لم تجد ساقیا وانیسۃ لک اذ لم تجد مونسا، کہتے ہیں بیٹے مجھے اس بات کا شدید صدمہ ہے کہ تمہیں کوئی پانی پلانے والے نہیں تھا،
تمہارا کوئی غمخوار نہیں تھا، کاش کہ میں ہوتی تو تمہیں پانی پلاتی، تمہارے امراض میں تمہارے لیے شفا بن جاتی، تمہارے غموں کو پی جاتی، کھا جاتی۔ ثم بکت بکاء شدیدا، تو بہت تیزی سے پھر رونے لگی۔ فقال لی امیر المومنین یا اخی ھذا ولدی کان معی قبل ولایتی ھذا الامر، تو کہتے ہیں کہ جناب جہاں سے یاقوت جس شخص کے پاس سے لے آئے ہیں، امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا تھا، لیکن جب ہم کو یہ منصب ملا امارت کا تو ہمیں وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یتردد علی العلماء ویجالس الصلحاء، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا یہ حال تھا کہ وہ اہل علم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، نیک اور پارسا لوگوں کی صحبت اختیار کرتا تھا۔ فلما الیت ھذا الامر، اور کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ تخت ملا تو نفر عنی، تو بچہ ہمارا ہم سے چلا گیا، وہ تباعد منی، اور مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ فقلت لأمہ، تو میں نے اس کی ماں سے کہا، ان ولدک انقطع الی اللہ سبحانہ وتعالی، کہ تمہارا بیٹا دنیا سے کٹ کر اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے۔ فلا بد ان تصیبہ الشدائد ویقابض الاحزان فادفعی الیہ ھذہ الیاقوتۃ لینتفع بها عند الاحتیاج الیہا، تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جا رہا ہے تو اس کی راہ میں کانٹے آئیں گے، مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، تو یہ یاقوت اسے دے دیا جائے تاکہ ضرورت کے مطابق ان یاقوت کو وہ استعمال کر سکے۔ فدفعتھا لہ فحرمت علیہ ان یمسکھا فغاب عن حدیثہ الی ان رما دنیانا ولقی اللہ تعالی تقیا نقیا، اور کہتے ہیں کہ وہ گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس کو یاقوت دیے گئے تھے، اس کی ماں نے جو دیا تھا، اس کے استعمال کو، اس کے خرچ کو اس نے اپنے اوپر حرام تصور کر لیا تھا۔ چنانچہ جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں لگا کہ وہ کہاں گیا ہے، بس یوں جانیے کہ جو دنیا تھی اس دنیا کو ہمارے منہ پر مارتے ہوئے وہ اللہ سے ملا، اور اللہ کو پیارا ہوا، اور اس طریقے سے پیارا ہوا کہ بہت ہی متقی تھا، اور اس کا نفس جو ہے تمام امراض سے، تمام برائیوں سے پاک تھا۔ ثم قال یا اخی ارنی قبرہ، ذرا اس کی مجھے قبر دکھائیے۔ قال فخرجت بہ الی قبرہ، میں ہارون رشید کو اس بچے کی قبر تک لے کے گیا۔ فبکا بکاء طویلا، تو دیروں تک وہ روتے رہے۔ وسألنی الصحبۃ، فقلت لہ، جب اس کی صحبت کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے یہ کہا، یا امیر المؤمنین ان لی فی ولدک عظۃ وعبرۃ، کہتے ہیں کہ تمہارا جو بیٹا تھا، اس بیٹے کی جو زندگی تھی، اس کا جو چلن تھا، اس کی جو رہائش تھی، وہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے، باعث نصیحت ہے۔ ثم مضیت من عنده حزینا علی ذلک الشاب رحمہ اللہ ورضی عنہ، تو کہتے ہیں کہ پھر میں ہارون رشید کے پاس سے واپس گیا، اور اس بچے کی وجہ سے عجیب سی میری کیفیت تھی، میں مبہوم تھا، غم زدہ تھا۔ اس بچے کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں اس میں نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ فی ھذہ السطور یا فی ھذا الدرس کما انتم قرأتم کما انتم درستم، کہ ان الدارس ان الراقب والکاتب لہذا الدرس هو قدم عبرة عظیمة ونصیحة نافعة لی لکم ولجميع الطلبة والطالبات،
ينبغي لكل إنسان أن لا يلبس هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا له ظلمات، لأن هذه الدنيا لها أشياء خطيرة. تو أي شخص هو يقرب من هذه الدنيا فهو يجد الأحزان، فهو يجد المصائب، فهو يجد المسائل الكثيرة. ولكن أي شخص هو يريد التباعد، الفرار من هذه الدنيا، تو هو لا يجد الأحزان، هو لا يجد الأراقيل. يعني فقط في هذا الدرس يقدم لنا ولكم کہ ان لا اکون غارقا، ان لا اکون منہمکا فقط فی هذه الدنیا. ينبغي لكل انسان ان ينظر اي شيء وهو مفيد للانسان، اي شيء مفيد لهؤلاء الطلبة، واي شيء خطير، واي شيء ضار للإنسان لهؤلاء الطلبة والطالبات. فقط في هذا الدرس أن الدارس أن الكاتب هو قدم النقاط الرئيسية للحياة الجيدة، للحياة الطيبة، للحياة الصالحة. فوجب علينا أن نقرأ، أن ندرس هذه السطور، هذا الدرس بنظر عميق. وأي شخص هو يدرس هذا الدرس بنظر عميق فهو يجد الطريق الصالح، الطريق السديد لهذه الحياة. بعد هذه الكلمات أنا أريد أن أقدم كلمات الشكر. شكرا جزيلا.